اب قاسم کے لیے یہاں رکنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اسے باٹا گزین کو مسلمان کرنا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صرف کلمہ پڑھا دینے سے کسی شخص کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نو مسلم کو اسلام کے نظام توازن کے بارے میں بتایا جائے۔ چنانچہ قاسم نے بوڑھے باٹا گزین سے کہا، ٹھیک ہے محترم بزرگ، آپ مجھے اس وقت کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنی لشکرگاہ تک ہو آؤں۔ میں مغرب کے بعد دوبارہ آپ کے در دولت پر حاضری دوں گا اور اس وقت اسلام قبول کرنے سے متعلق ضروری معلومات سے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے اور پھر دیر تک ہم لوگ باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ بوسنیائی شہزادی کے تھے۔ اگرچہ اس شہزادی نے تبدیلی مذہب کا کوئی عندیہ نہیں دیا تھا، تاہم قاسم کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ اب بوسنیائی شہزادی بھی اسلام کی طرف ضرور مائل ہوگی۔ بہتری کے اسی خیال کے تحت اس نے واپس آنے کا ارادہ کیا اور ان لوگوں سے اجازت لی۔ وہ باٹا گزین سے اجازت لے کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سیدھا لشکرگاہ کی جانب چلا آیا۔ مسلمان سپاہی انتہائی خوش و خرم تھے۔ وارنا سے لے کر بوسنیا تک ہر شہر اور ہر علاقہ انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ سربیا کا بادشاہ جارج برکنووچ، جو لارڈ سٹیفن کے بعد تخت نشین ہوا تھا، لارڈ سٹیفن کے برعکس مسلمانوں کا جانی دشمن بن گیا تھا۔ حالانکہ لارڈ سٹیفن کی ایک بہن بایزید یلدرم کی بیوی تھی اور اس کی بیٹی شہزادی سروین سلطان مراد خان ثانی کی ملکہ تھی۔ اس جنگ میں جارج برنکوچ کو بھی شکست ہوئی تھی اور سلطان نے سربیا کا ملک مکمل طور پر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ قاسم لشکرگاہ میں داخل ہوا تو اس کے ذہن میں یہی خیال موجزن تھا کہ سلطان نے فی الوقت بوسنیا تک پہنچ کر اپنی موجودہ فتوحات کا سلسلہ مکمل کر لیا ہے اور اب سلطان واپس ادرنا جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ قاسم سوچ رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سلطان سے اجازت لے کر البانیہ کی جانب چلا جائے اور اپنی محبت یعنی مظلوم مارسی کو سکندر بیگ کے خونی پنجے سے چھڑا لائے۔ اس نے سوچا کہ کل کسی وقت سلطان سے ملاقات کر کے اپنی خواہش کا اظہار کرے۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر قاسم پھر شہر کی جانب چل دیا۔ اس بار وہ اکیلا تھا۔ اس کا رخ بوڑھے باٹا گزین کے گھر کی جانب تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ باٹا گزین کے مکان میں اس کے ہمراہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ باٹا گزین کی بیٹی اس پڑوسن خاتون کو بھی اپنے گھر منتقل کر چکی تھی جس نے آج ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا۔ اسی گھر میں بوسنیا کی بے پناہ حسین شہزادی بھی قاسم کی منتظر تھی۔ باٹا گزین کے دو نوجوان بیٹے وینس کے جہازوں پر ملازم تھے اور وہ دونوں اپنے بیوی بچوں سمیت وینس کے شہر میں رہائش پذیر تھے۔ اس کی اکلوتی بیٹی بیوہ تھی جس کا نوجوان شوہر 1 سال قبل مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مارا گیا تھا۔ باٹا گزین کی بیٹی بھی جوان تھی۔ بوسنیا کی شہزادی جب محل میں گرفتار ہونے کے بجائے زندہ سلامت نکل آئی تو اس نے اسی لڑکی کے پاس پناہ لی۔ اب صورتحال انتہائی دلچسپ تھی۔ باٹا گزین اور اس کی بیٹی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے جبکہ شہزادی ابھی تک شش و پنج میں مبتلا تھی۔ کچھ دیر بعد باٹا گزین قاسم کو کھانے کے کمرے میں لے گیا جہاں دسترخوان بچھا تھا۔ قاسم باٹا گزین بوسنیائی شہزادی اور باٹا گزین کی بیٹی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ آپ کے سلطان نے عیسائی عبادت گاہوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ کیا چرچ گروا دیے جائیں گے؟ سنا ہے مسلمان اپنے مذہب کے معاملے میں بے حد متشدد ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے تو حکم دیا ہے کہ سربیا اور بوسنیا میں جہاں جہاں مسجد بنائی جائے اس کے ساتھ ایک چرچ بھی بنایا جائے تاکہ عیسائیوں کو عبادت میں دشواری نہ ہو اور وہ تمام چرچ جو پہلے سے موجود ہیں ویسے کے ویسے رہنے دیے جائیں۔ یہ تو بڑا عمدہ اقدام ہے۔ اس کے برعکس سونیاڈے نے کہا تھا کہ وہ سربیا اور بوسنیا میں یونانی چرچ گرا کر رومن کیتھولک مذہب کے چرچ بنوا دے گا۔ قاسم اور بوسنیائی شہزادی کے مابین بہت عمدہ مکالمہ جاری تھا۔ بوڑھا باٹا گزین ان کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے جھجکتے جھجکتے قاسم سے ایک سوال کیا، خداوند یسوع مسیح اور اس کی ماں کے بارے میں تمہارا مذہب کیا کہتا ہے؟ قاسم کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا، ہم انہیں خداوند نہیں کہتے،
بلکہ اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر پکارتے ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ کو ہم حضرت مریم علیہ السلام کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسلام اس عقیدے کو ہی نہیں مانتا کہ خدا تقسیم ہو سکتا ہے یا کسی انسان کا باپ بن سکتا ہے۔ قاسم کی بات پر شہزادی نے چونک کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر خداوند یسوع مسیح خداوند خدا کے بیٹے نہیں تو پھر کس کے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان کے باپ کا نام جانتے ہیں؟ شہزادی کے سوال سے قاسم کے چھکے چھوٹ گئے۔ اب بھلا وہ کیا کہتا اور کس کا نام بتاتا؟ اگر وہ یہ کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ایسے ہی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تو پھر بھی شہزادی مطمئن نہ ہوتی۔ نہ جانے رفتن نہ پائے ماندن کسی کیفیت میں قاسم کو بولنا پڑا۔ دراصل یہ کہہ دینے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات ایک جسمانی پیکر میں ڈلی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جبکہ خدا تو کسی جسم کا محتاج نہیں۔ یہ زمین و آسمان خدا کا ظہور ہے۔ ظاہر ہے جب خدا نہ دکھائی دینے والی ایک محیط اور بسیط ہستی ہے، پھر وہ کیوں کر کسی انسان کی رشتہ دار ہو سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قادر و مطلق پروردگار کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے، کیونکہ وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ اب شہزادی نے قاسم کو ایک اور الجھن میں ڈال دیا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، اب شہزادی نے قاسم کو ایک اور الجھن میں ڈال دیا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، تو اس طرح آپ خدا کے اختیار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کے مذہب میں خدا کے پاس کتنا اختیار ہے اور انسان کے پاس کتنا؟ اب قاسم سٹ پٹا گیا۔ وہ ایک سپاہی تھا، کوئی مبلغ یا عالم نہ تھا کہ عیسائی شہزادی کے اس قدر مشکل سوالات کا جواب دیتا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کی اور کہا، شہزادی حضور، یہ سارے سوالات در حقیقت خدا کے تصور سے ہی پھوٹتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں خدا کا تصور کس قسم کا ہے۔ عیسائی مذہب کی کتابوں میں خدا کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ خدا کو ایک جسمانی وجود میں دیکھتا ہے۔ بائبل کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ خداوند خدا جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا، جب بولا تو آدم اور اس کی بیوی نے اس کی آواز سنی۔ اسی طرح دوسرے تمام مذاہب بھی خدا کو عجیب عجیب جسمانی شکلوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں بت پرست مذاہب میں تو باقاعدہ مٹی اور پتھر کے خدا بنا کر پوجے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے اختیار کی بات کی ہے، اس کا مختصر جواب ہماری اپنی ذات میں موجود ہے۔ ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے دو حصے دکھائی دیتے ہیں، ایک وہ جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، یعنی جسمانی ساخت، فطری ضروریات، کھانا سونا وغیرہ، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس پر ہمارا مکمل اختیار ہے، یعنی کسی کا تعاون کرنا، کسی سے ہمدردی یا محبت کرنا، سچی بات کہنا یا جھوٹ کا سہارا لینا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی یا برائی کا راستہ اپنانا۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بائبل مقدس کی طرح نہیں۔ بائبل میں تو صرف روایات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے خطوط ہیں۔ ہماری کتاب کا نام قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے انسانی شعور کو نیکی اور برائی کا الہام دیا ہے، اب یہ انسان پر منحصر ہے وہ نیکی کا راستہ اپنائے یا برائی کا۔ اللہ نے انسان کو بالکل ویسے الہام کیا ہے جیسا الہام اس نے باقی مخلوقات کو بھی کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیے، شہد کی مکھی کو یہ کس نے بتایا کہ وہ ایک خاندان بلکہ سلطنت کی صورت میں رہے؟ اسی طرح بطخ کے بچے کو یہ کس نے بتایا کہ وہ پانی کے تالاب میں چھلانگ لگا دے، اور مرغی کے بچے کو یہ کس نے بتایا ہے کہ وہ چھلانگ نہ لگائے؟ بالکل اسی طرح کا الہام انسان کو بھی کیا گیا ہے، لیکن انسان چونکہ ان تمام مخلوقات سے افضل ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے شعور کی دولت عطا کر کے نیکی اور بدی کے دو الہاموں میں سے کسی ایک کو اپنانے کی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ تمام مخلوقات اللہ کے قوانین کی پابند ہیں، لیکن انسانی ذات صرف احکام الہی کی پابند ہے۔ دراصل انسان کے پاس کچھ زیادہ اختیار نہیں، صرف ایک لمحے کا اختیار ہے، اور وہ ہے لمحہ موجود۔ آپ کے پاس لمحہ حاضر ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا استعمال ٹھیک طریقے سے کریں، حتیٰ کہ نتائج کے اختیار بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں۔
اگر آپ اپنے لمحے کا اختیار اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو لا محالہ آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ آپ کے غلط استعمال کا نتیجہ جو آپ کو دونوں جہانوں میں بھگتنا پڑے گا، مادے کے جہان میں بھی اور روح کے جہان میں بھی۔ آپ کا ہاتھ بھی چلے گا اور روح بھی گھائل ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے اختیار کا استعمال درست کرتے ہیں تو آپ کا اگلا لمحہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کے آنے والے تمام لمحات درست ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کی آخرت بھی درست ہو جائے گی، جسے ہم روح کا جہان کہتے ہیں۔ یہ ہے اسلام میں انسانی اختیار کا نظریہ۔ شہزادی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ بوڑھا باٹا گزین جذبات کی شدت سے کانپ رہا تھا اور اس کی بیٹی ماریا پتھر کی طرح جامد و ساکت قاسم کو گھورے جا رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں سکوت چھا گیا۔ کچھ دیر بعد بوسنیائی شہزادی بولی۔ اسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم پہلے کسی اندیکھے زندان میں قید تھے۔ اس حقیقت کے کھلنے سے تو ہم اپنے آپ کو پہلی بار آزاد انسان محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے آخرت کی بات کی، تو پھر یہ آخرت کس کی ہوگی؟ اب قاسم محسوس کر رہا تھا کہ کوئی غیبی قوت اس کی مدد پر مامور ہے۔ وہ بے جھجک بول اٹھا، آخرت۔ آخرت تو لازمی چیز ہے۔ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ خدا کو بھی نہ ماننے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا خدا جو انسانوں کی آخرت کا منصف نہیں، خدا کہلانے کا حق بھی نہیں۔ ہمارے قرآن حکیم میں ہے کہ ہر عمل اور فکر کا لازمی نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں اس کی بھی آخرت ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں اس کی بھی آخرت ہے۔ جب ہمارا لمحہ موجود درست ہو جاتا ہے تو ہمارا اس سے اگلا لمحہ خود بخود درست ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اعمال کا اثر شخصیت پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ اعمال انسانی روح یعنی اندرون ذات کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اور جس کی اندرونی ذات خوبصورت اور متوازن ہو جاتی ہے اس کی بیرونی ذات بھی خوبصورت اور باوقار ہو جاتی ہے۔ جب کسی کے اعمال بہت زیادہ مقدار میں اچھے ہو جائیں تو وہ اپنی ظاہری اور باطنی زندگی میں مطمئن اور شکر گزار سا رہنے لگتا ہے۔ اسلام میں اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ جس کے پاس نفس مطمئنہ آ جائے وہ موت کے وقت مرتا نہیں، اس کا صرف جسم ختم ہوتا ہے اور وہ پورے کا پورا زندہ سلامت اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ وہ شخص جو نفس مطمئنہ لے کر جاتا ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور اسے ہم جنتی کہتے ہیں۔ اور وہ شخص جس کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے لمحات کا استعمال غلط کر کے ایسے اعمال کیے ہوتے ہیں جو اس کی اندرونی اور بیرونی ذات کو تباہ کر دیتے ہیں، اسے مرنے کے بعد بار بار مرنا پڑتا ہے، اور وہ دہکتی ہوئی آتشناک زندگی میں تاابد مرتا ہی رہتا ہے۔ اس کو جہنم کہتے ہیں۔ ہمارا آخرت کا یہ نظریہ ہے۔ اب شہزادی انگشت بنداں ہو کر قاسم کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس قدر متوازن اور خوبصورت قائد کے مالک۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بھی باٹا کوزین کے ساتھ اسلام قبول کرے گی۔ اب قاسم سے مزید سوالات پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن باٹا کوزین نے ایک سادہ سا سوال کر دیا، قاسم بیٹا، اس کا مطلب ہے کہ جس قدر بھی نبی اور رسول آئے ہیں سب خدا کے برگزیدہ بندے تھے، خود خدا یا خدا کے بیٹے نہ تھے؟ بالکل، یہ سب اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ نبی تو ہر زمانے اور ہر علاقے میں بھیجے گئے ہیں۔ دراصل پرانے زمانوں میں جب کوئی نبی یا رسول دنیا سے انتقال فرما جاتا تو ان کے بعد عرصہ بعد ان کے ماننے والے اپنی کم علمی اور کج فہمی کی وجہ سے انہیں خدا یا خدا کا اوتار یا خدا کا بیٹا بنا دیتے۔ اب سمندر پار ہندوستان میں رام، کرشن اور گوتم کو وہاں کے لوگوں نے خدا بنا لیا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ خدا کے برگزیدہ بندے ہوں۔ دراصل کسی بھی دور میں دنیا میں رہنے والے تمام کے تمام انسان بیک وقت صاحب شعور اور عقلمند نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں ہم پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ لوگ مرتبہ شعور میں سب سے بلند مقام پر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جب اپنی بات دوسرے انسانوں کو بتانے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جو صاحب شعور اور عقلمند ہوتے ہیں
یہ اپنی بات پوری طرح سمجھا کر اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ مراتب شعور میں نچلے درجے پر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا سفر بھی سفر نجات میں پیچھے رہ جاتا ہے، انہیں ہم کافر کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمام باتیں سمجھ کر بھی اپنے عارضی مفادات کے لیے حق کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اور سونے چاندی کی چمک دیکھ کر جانتے بوجھتے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمارا قرآن حکیم منافق اور سخت کافر کہتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعور اور دانش مندی کے جس مرتبے پر فائز ہیں، اس مرتبے تک کوئی انسان نہ پہنچ سکا ہے اور نہ پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے چن لیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قیامت تک سب انسانوں کے لیے ہدایت کی آخری کتاب ہے۔ ہمارے مذہب میں کسی دوسرے مذہب کے لیے رتی برابر بھی تعصب نہیں، جیسا کہ عیسائیوں کے دل میں ہمارے لیے ہے۔ ہم دنیا کے ہر انسان کو ایک امت کا فرد سمجھتے ہیں، اور کسی انسان کو دوسرے انسان کا غلام نہیں دیکھ سکتے۔ قاسم کا انداز گفتگو تینوں کے دل میں اتر گیا۔ انہیں قاسم کی باتیں ایک عام فہم گفتگو کی طرح محسوس ہوئیں۔ کچھ دیر بعد شہزادی نے انتہائی مرعوب لہجے میں کہا، معزز مہمان، میں نے دل سے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنا آبائی مذہب عیسائیت ترک کر کے آپ کا مذہب اسلام اختیار کروں گی۔ شہزادی کی بات ختم ہوئی تھی کہ باٹا گزین بول اٹھا، چلو یہ تو اور بھی اچھا ہوا، اب آپ ہم سب کو مسلمان کر دیجئے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ہمیں سلیب کی طرح کوئی چیز گلے میں لٹکانی پڑے گی یا کچھ اور؟ نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو صرف سچے دل سے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سارزی زندگی میں دنیا کے سارے دھندے اس وقت تک بے مقصد ہیں جب تک کسی پائیدار زندگی کو حاصل کرنے کی تگ و دو ان میں شامل نہ ہو۔ آپ حیوانوں میں دیکھ لیجئے، ایک جانور شکار کرتا ہے تو زندہ ہونے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بلی چوہے کو دبوچ لیتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی باقی ماندہ نسل کو بقائے دائمی فراہم کر جاتا ہے۔ ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم انسان خود اس حقیقت پر یقین نہیں رکھتے۔ انسان کو جو زندگی مر کر ملتی ہے وہ صرف نسل کی بقا پر نہیں بلکہ ہر قسم کی مادی آلائشوں سے ماورا ایک خالص روحانی زندگی ہوتی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایسی زندگی پر ایمان لانا ہوگا، اور یہ بھی ماننا ہوگا کہ اس زندگی کا مالک اللہ ہے، جو واحد لا شریک ہے، اور ارض و سماوات کا اکلوتا اللہ ہے۔ آپ کو صرف چند کلمات ادا کرنے ہوں گے۔ اگر آپ کا ایمان ان حقائق پر قائم ہو چکا ہے تو چلیے میں آپ کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ قاسم نے بوسنیائی شہزادی ماریا اور بوڑھے باٹا گزین کو کلمہ طیبہ پڑھایا، اور پھر اس خیال سے ان کے لیے اسلامی نام بھی تجویز کر دیے تاکہ بوسنیا کے شہر میں ان کی انفرادیت اسلامی ناموں کی وجہ سے قائم ہو سکے۔ قاسم نے باٹا گزین کے لیے عباس، بوسنیائی شہزادی کے لیے حمیرہ اور ماریا کے لیے مریم نام تجویز کیے۔ تینوں نو مسلم بے حد خوش تھے۔ قاسم ان کے ساتھ دیر تک اسلامی اعمال و فرائض، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے موضوع پر باتیں کرتا رہا، اور انہیں دیر تک اسلامی فرائض ادا کرنے کے طریقے سمجھاتا رہا۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا اور رات گزر گئی۔ قاسم نے نماز فجر باجماعت ادا کروائی، اور اس کے حلق سے قرآن حکیم کی شیریں تلاوت سن کر تینوں نو مسلم وجد میں آ کر رونے لگے۔ صبح دن چڑھے قاسم لشکرگاہ لوٹا اور اپنے خیمے میں آ کر سو گیا۔ سلطان مراد خان ثانی چند روز بوسنیا میں مقیم رہا اور پھر لشکر کا پڑاؤ اٹھا لیا۔ اب وہ واپس دارالسلطنت ادرنا کی جانب کوچ کر رہا تھا۔ اس دوران قاسم نے سلطان سے البانیہ جانے کی اجازت لینا چاہی تھی، لیکن سلطان نے انکار کر دیا تھا اور کہا، قاسم بن ہشام، یہ وقت نہیں کہ تمہیں دارالسلطنت یا لشکر سے دور بھیج دیا جائے۔ ہم پے در پے یلغاروں سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی حالات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہونیاڈے ابھی زندہ ہے اور اس کے پرچم تلے ابھی ہنگری کی پوری فوج ہے۔ ہم ہونیاڈے کو بھی ضرور سبق سکھائیں گے، لیکن ابھی ہم اپنے تھکے ہوئے لشکر کو واپس دارالسلطنت لے جانا چاہتے ہیں
تم ہمارے ساتھ ادرنا چلو، وہاں سے ہم تمہیں البانیہ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ قاسم کو بھی لشکر کے ہمراہ ادرنا کی طرف لوٹنا پڑا۔ ابھی سلطانی لشکر ادرنا پہنچا بھی نہ ہوگا کہ ادھر بوسنیا میں ایک دن بوسنیائی شہزادی جو اب ہمیرا تھی، اچانک اعلان کیا کہ وہ بوسنیا میں رہنے کے بجائے اسلامی سلطنت ادرنا چاہنا چاہتی ہے۔ ہمیرا اکیلی تھی، اس کے والدین اور دوسرے رشتہ دار جنگ میں کام آ گئے تھے یا پھر دور دراز کے علاقوں میں فرار ہو چکے تھے۔ بوسنیا کے شاہی خاندان کا خاتمہ ہو چکا تھا اور عباس کے سوا اس کا پرسان حال کوئی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک اسلامی شہر میں جا کر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بات عباس نے سنی تو وہ بھی اس کے ہمراہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ان 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ بھی لشکر کے 23ویں روز ادرنا کی جانب چل کھڑا ہوا۔ سلطانی لشکر باغیوں کو سزائیں دے کر اور حدود سلطنت کو پہلے سے زیادہ وسیع و عریض بنا کر دوبارہ ادرنا پہنچ گیا۔ قاسم میدان جنگ سے کامیاب و کامران لوٹا تھا۔ اس سے جنگ کے واقعات سن کر اس کے اہل خانہ باغ باغ ہو گئے۔ اس کے بھائی طاہر نے اس کا ماتھا چوما، اس کے والدین نے اسے سینے سے لگایا اور اس کے بھتیجوں نے خوب شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ لیکن اس کے دل میں ابھی ایک کسک تھی جو اسے کسی پل سکون کا سانس نہ لینے دیتی تھی، اور وہ تھی گمشدہ مارسی کی یاد۔ اس نے مارسی کے ساتھ سدا ایک ساتھ رہنے کے عہد و پیمان کیے تھے، اور مارسی کے بغیر اسے یوں لگتا تھا جیسے ساری کی ساری دنیا ویران پڑی ہے۔ بالآخر لشکر کی واپسی سے تیسرے روز اس نے سلطان سے مل کر اجازت لینے کا فیصلہ کیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اجازت ملتے ہی ذرا سی دیر کیے بغیر وہ البانیہ کی طرف روانہ ہو سکے۔ وہ سپہر کے بعد گھر سے نکلا تاکہ بعد از نماز مغرب سلطان کو اس کے محل میں مل سکے۔ وہ اپنے مخصوص گھوڑے پر سوار ادرنا کے بڑے بازار سے گزر رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ سلطان اسے فی الفور البانیہ جانے کی اجازت دے دے۔ جب سے سلطانی لشکر واپس لوٹا تھا، ادرنا کے بازاروں میں بھیڑ بڑھ گئی تھی۔ عیسائی لشکر سے چھینا گیا مال، اناج، گھوڑے، تلواریں، لباس اور نہ جانے کیا کیا ادرنا کے بازار میں فروخت ہو رہا تھا۔ لیکن قاسم ہر چیز سے بے نیاز مارسی کے بارے میں سوچتا گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اسے ایک چوک پر پوری قوت کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لینی پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے سامنے مارتھا کی ادیڑ عمر خادمہ کھڑی تھی، وہی خادمہ جو مارتھا کے قتل کی چشمدید گواہ تھی۔ ادیڑ عمر خادمہ زندہ بچ گئی تھی۔ مارتھا کے گھر سے بے گھر ہونے کے بعد اب تک وہ ماری ماری پھر رہی تھی۔ لوگ اسے بھکاری سمجھ کر کھانے پینے کو کچھ دے دیتے اور وہ جامع مسجد کے دروازے پر سو رہتی۔ قاسم اسے پہچانتا تھا۔ اس نے ادیڑ عمر خادمہ کو دیکھا تو کود کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک خوانچہ فروش کے نزدیک کھڑی مفلوک الحال خادمہ کے پاس پہنچ گیا۔ پہلے کچھ دیر تو خادمہ قاسم کو پہچان ہی نہ سکی، اور پھر جو ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نظر آئی، وہ چیخ مار کر قاسم کے قدموں میں گر پڑی۔ اب وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ قاسم نے سر بازار خود کو تماشا بنتے دیکھا اور خادمہ کو شانوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ مارسی کی خادمہ کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا تھا۔ اب اس نے سلطان سے ملنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ مارسی کی خادمہ کی سر راہ ملاقات یقیناً قدرت کا کوئی اشارہ ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پہلے مارسی کی خادمہ سے واردات کی تفصیل دریافت کر لی جائے۔ وہ مارسی کی خادمہ کو کرائے کی سواری میں سیدھا گھر لے آیا۔ سورج ڈوبنے والا تھا جب قاسم اپنے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں سب لوگ موجود تھے۔ سب سے پہلے قاسم کی بھابھی نے ادیڑ عمر خادمہ کو دیکھا اور حیرت سے اپنے ہاتھ کا کام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ قاسم نے سنجیدہ چہرے سے بھابھی کی جانب دیکھا اور کہا، یہ غزالہ کی خادمہ ہے۔ غزالہ کے اغوا ہونے سے لے کر اب تک ماری ماری پھر رہی ہے۔ آج کے بعد یہ یہیں رہے گی، گھر کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹائے گی۔ سکینہ قاسم کی بات سن کر تیزی سے آگے بڑھی اور مارسی کی خادمہ کو گلے سے لگا لیا۔ مارسی کی خادمہ قاسم کی بات کے بعد پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ قاسم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلنا چاہتے تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے
کسی نادیدہ قوت نے اس کو بولنے سے روک دیا ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں سے بمشکل چند الفاظ ادا ہوئے، یہ غزالہ کون ہے؟ کیا آپ مارسی بی بی کو غزالہ کہتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مارسی بی بی اغوا ہوئی ہے تو آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اتنا کہہ کر خادمہ خاموش ہو گئی اور قاسم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو کیا مارسی اغوا نہیں ہوئی؟ اگر وہ اغوا نہیں ہوئی تو وہ کہاں گئی؟ قاسم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بڑی تیزی کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا کہ کاش مارسی خیر خیریت سے ہو، لیکن خادمہ کی بات سے اس کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ خادمہ ضرور کوئی بری خبر سنانے والی ہے۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مارسی اغوا نہیں ہوئی تو کہاں گئی؟ لیکن خادمہ قاسم کو جواب دینے کے بجائے دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ خادمہ کی دھاڑیں سن کر قاسم کا باپ حشام، اس کا بھائی، اس کی ماں، حتیٰ کہ اس کے ننھے بھتیجے بھی پریشان ہو گئے۔ خادمہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ سب گھر والوں نے مل کر اسے بمشکل چپ کروایا اور مارسی کے بارے میں دریافت کیا۔ خادمہ نے ہچکیوں بھری آواز میں کہا، مارسی بی بی بھی اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو اس کی ماں کی اکیلی نعش کیوں ملی ہے؟ قاسم کے بھائی نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ خود قاسم تو گمسم کھڑا تھا۔ قاسم کی ماں اور بھابھی نے طاہر کی بات دہرائی۔ تب خادمہ نے کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مارسی بی بی نے اپنی ماں کے قتل کے بعد حملہ آوروں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پھر جب تھک گئیں تو اپنی آبرو بچانے کے لیے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مارسی بی بی کے لہو سے ان کا پورا جسم لت پت ہو رہا تھا، اور وہ آخری ہچکی لے کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی تھی۔ پھر ابو جعفر اور اس کے ساتھی نے مارسی بی بی کی لاش کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ باہر ان کا ایک ساتھی بھی موجود تھا۔ میں نے یہ سارا سانحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اس سانحے کے بعد آپ کے گھر آنا چاہتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ میرے اندر محل میں جانے کی جرت نہ تھی۔ میں نے بازار میں بہت لوگوں سے آپ کا پتہ پوچھا، لیکن مجھے کسی نے کچھ نہ بتایا۔ قاسم کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور ایک طرف دیوار سے لگ کر کھڑا تھا، جبکہ اس کی بھابھی اور ماں خادمہ کی باتوں کے ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھیں۔ طاہر کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اتنے میں بوڑھے حشام کی بارو باواز گونجی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت غزالہ بے ہوش ہو اور وہ اسی لیے اٹھا کر لے گئے ہوں۔ اگر وہ شہید ہو گئی ہوتی تو وہ لوگ اسے اٹھا کر ہی کیوں لے جاتے؟ لیکن مارسی کی خادمہ نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں نہیں۔ مارسی کی گردن ڈھلک چکی تھی، اور پھر انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو تلوار گھونپی تھی تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ اگر وہ بچ بھی جاتی تو ہوش میں آتے ہی خود کو پھر ختم کر لیتی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مارسی بی بی بھی شہید ہو چکی ہیں۔ قاسم کو تو جیسے ستا سا ہو گیا تھا۔ وہ سب کو ان کے حال پر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ مارسی اس کی محبت تھی۔ وہ اور مارسی کچھ ہی دنوں بعد ایک ہونے والے تھے۔ قاسم کو اس کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا۔ اس کے دل کو یقین نہ آ رہا تھا کہ مارسی مر چکی ہوگی، لیکن یقین کرنے کے سوا اب اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ابو جعفر نے جھوٹ بولا تھا کہ مارسی زندہ ہے۔ قاسم دیر تک یہی سوچتا رہا۔ اسے ابو جعفر نے بتایا تھا کہ مارسی کو البانیہ بھیج دیا گیا ہے۔ قاسم نے سوچا کہ شاید ابو جعفر نے تشدد کے ڈر سے مارسی کی شہادت کا ذکر نہ کیا ہو۔ قاسم دیر تک انتہائی دکھی دل کے ساتھ مارسی کی موت و حیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب تو اسے بھی ایسا لگنے لگا تھا جیسے مارسی اس سے بہت دور چلی گئی ہو۔ اس کے گھر والے اس کے پاس آئے، بیٹھے، اسے دلاسا دیا اور چلے گئے۔ اس کی ماں، باپ، بھائی اور بھابھی سب آئے، لیکن اسے کسی کے آنے جانے کی خبر نہ ہوئی۔ وہ مارسی کی جدائی اور ابو جعفر کے زندہ بچ جانے پر اپنے ہی دل کو نوچ نوچ کر کھاتا رہا۔ آج کی رات گزارنی اس کے لیے مشکل ہو گئی۔ وہ رات بھر جاگتا رہا اور مارسی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اگلے دن اس نے آغا حسن کے ساتھ مل کر مارسی کے بارے میں نئی اطلاع پر گفتگو کی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کسی عقلمند اور وفادار ساتھی کو البانیہ بھیج کر مارسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔